وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا حبیب اللہ. آج 21 رمضان المبارک ہے، تیسرے اسرے کا پہلا دن ہے اور مولا کائنات داماد رسول خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آج آپ کا یوم شہادت ہے. یہ اتفاق ہے کہ 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے اور 21 رمضان المبارک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے. کون مولا کائنات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. حضور فرماتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر جس کو حضور اپنا بھائی کہیں، حضور کا بھای کوئی نہیں تھا لیکن مولا کائنات کو حضور نے اپنا بھائی کہا. جب مکہ سے ہجرت کر کے لوگ مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو مولا کائنات اکیلے رہ گئے تو حضور نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو. وہ مولا کائنات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. وہ مولا کائنات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ مولا کائنات جن کی ولادت کعبے کے اندر ہو. ذرا تھوڑا سا، کیونکہ باتیں تو پھر بہت لمبی ہو جائیں گی، تھوڑا سا عرض کر دوں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، اللہ کی روح ہے. جب حضرت جبریل امین انسانی شکل میں جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں انا رسول ربک لی اہب لک غلاما زکیہ، تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں خوبصورت لڑکا دینے آیا ہوں، صاف ستھرا لڑکا دینے آیا ہوں. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ کیسے ہوگا؟ فتمثل لها بشرا سویا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ کیسے؟ کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب کا یہ جو ہے نا وہ اس کی مرضی ہے، ایسے ہی ہوگا. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ رحم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس وقت بیت المقدس میں تھی. یہ بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا، بیت المقدس میں تھی. حکم ہوا مریم بیت اللہ یہ میرا گھر ہے، اس کو چھوڑیے، آپ فلاں جگہ پہ چلی جائیں، کھجور کے درخت کے نیچے چلی جائیں، تاکہ یہ گھر ہے، یہ بیت المقدس ہے، لوگ اس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہاسپٹل نہیں ہے، آپ وہاں پہ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پہ ہوگی. اب وہ بھی نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جناب مریم کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نبی کی شان کم نہیں کر رہا ہوں، نہ صرف ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے دور چلی گئی. دوسری جانب جناب مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہے، گھر میں بیٹھی ہیں، دل میں خیال آیا کہ چلیے میں کعبے کا طواف کر کے آتی ہوں. کعبے کا طواف کرنے گئی، تکلیف شروع ہوئی، پریشان ہوئی کہ کہاں پہ جاؤں. اللہ نے کعبے کی دیوار کو چیر دیا، کعبے کی دیوار کو شق کر دیا. آپ اندر چلی گئی اور کعبے کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہو. اس کائنات میں مجھے بتائیے کون ایسا جس کی ولادت ہو کعبے کے اندر؟
اور جس کی شہادت ہو مسجد کے اندر. کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہے. یہ مولا کائنات ہی ہیں جن کی ولادت ہوئی ہے کعبے کے اندر اور شہادت ہوئی ہے مسجد کے اندر. ہمارا کوئی بندہ جو ہے نا دوران نماز اگر اس کی روح پرواز کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوش بخت ہے, یہ کتنا خوش قسمت ہے. تو ذرا تصور تو کرو, جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو 19 رمضان مبارک کو اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا وار کیا. آپ اس وقت حالت نماز میں تھے, حالت نماز میں تھے, دوسری رکعت میں تھے, اس نے سر پہ وار کیا. اور پھر 21 رمضان مبارک 2 دن آپ کی شدید, کیونکہ تلوار کو زہر لگا ہوا تھا, شدید تکلیف میں مبتلا رہے. اور 21 رمضان مبارک کو صبح کے وقت میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جام ملے, اپنے جام شہادت نوش کیا. تو کیا مقام ہوگا مولا کائنات کا. اور پھر اس نے جس نے مولا کائنات کو شہید کیا اس نے کتنی تکلیف دی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جس کو رسول اللہ اپنا بھائی کہیں. میرے بھائی کو کچھ ہو جائے تو مجھے تکلیف ہوگی نا. تو مولا کائنات رسول اللہ کے بھائی تھے, ویسے بھی کزن تھے, چچا زاد بھائی بھی تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات کو پالا ہے. مولا کائنات کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں مولا کائنات. اور صرف اتنا ہی نہیں, جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, پورے قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جن کے اندر مولا کائنات کی شان کو بیان کیا گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کیا گیا. ہمارے ماں باپ آپ کے ناموں پہ قربان, یہ مقام ہے آپ کا. وہ حضرت امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے, اب منت مانی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو روزہ رکھیں گے. سیدنا امام حسن امام حسین ٹھیک ہو گئے. اب مولا کائنات گئے, کچھ مزدوری کی, کچھ جو لے کے آئے کہ چلیں روزہ رکھا ہے تو افطاری کریں گے. جب افطاری کا وقت ہوا دروازے پہ دستک ہوئی, پوچھا کون ہے, کہا یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا, میں مسکین ہوں. میں مسکین ہوں. کہا کیوں آئے ہو, کہا بھوک لگی ہے. مجھے بتاؤ یارو یہ روزے ہیں, اتنی نعمتیں ہماری, اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں. ذرا تصور میں یہ بات رکھ کے سوچ کے بتائیں. دسترخوان میرے سامنے لگا ہے, افطاری کا وقت ہے, میں اپنا پورا دسترخوان اٹھا کے کسی کو دوں گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا یہ تو میرے سامنے پڑا تھا, یہ میں نے کھانا ہے. اب 3 گھر میں سب کا روزہ ہے, مولا کائنات کا بھی روزہ ہے, سیدہ پاک کا بھی روزہ ہے, حسنین کریمین کے بھی روزے ہیں, اور آپ کی لونڈی جو ہے خادمہ جو ہے حضرت فضا کا بھی روزہ ہے. سب کے روزے ہیں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا تو کھلاؤ. مولا کائنات اپنی روٹی اٹھا کے چلے ہیں. سیدہ پاک فرماتی ہیں اپنی لے کے جا رہے تو میری بھی تو لے کے جاؤ. کہاں سے لاؤں اتنا اثار؟ حسنین کریمین کہتے ہیں کہ پھر ہماری بھی لے کے جائیں. خادمہ کہتی ہے پھر میں بھی تو اہل بیت کی خادمہ ہوں, میری بھی روٹی لے کے جائیں. ساری روٹیاں اٹھائیں, اس مسکین کو دے دی. اب پانی کے ساتھ روزہ پھر افطار کر لیا. چلیں کوئی بات نہیں, ایک دن ایسا ہو جائے نا تو بندہ برداشت کر لیتا ہے. دوسرا دن پھر روزہ تھا, محنت کی, جو لے کے آئے, آٹا بنایا, روٹیاں بنی, افطاری کا وقت ہوا, دروازے پہ دستک ہوئی, یتیم بھوک لگی ہے, کھانا دے دو. پھر کل کی طرح ہی اپنی روٹی اٹھائی تو سیدہ پاک رس کہتی ہے میری بھی اٹھائیں. حسنین کریمین کہتے ہیں ہماری بھی اٹھائیں. خادمہ کہتی ہے میری بھی روٹی اٹھا کے دے کے آئیں, پھر دے دی. پانی کے ساتھ پھر روزہ افطار کر کیا. ذرا تصور میں آئیے کہ اگر ایسا ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اچھا یہاں پہ رک کے نا, یہ پوری حدیث ابھی میں عرض کرتا ہوں, لیکن رک کے ایک بات عرض کر دوں. ہم میں سے کوئی بندہ مولا کائنات کی برابری نہیں کر سکتا. مولا کائنات کی حضور تو پھر بھی امام الانبیاء ہیں. اگر سمجھ آ جائے, کسی میں ہمت نہیں ہے مولا کائنات کی برابری کرنی, تو جناب 3 دن پانی کے ساتھ روزہ افطار کر کے دکھائیں, عقل ٹکانے آ جائے گی. جس مسلک سے بھی کسی کا تعلق ہو, نہیں کر سکتا مولا کائنات کی برابری. تو جو مولا کائنات کی برابری نہیں کر سکتا نا, وہ کہے کہ میں اور نبی ایک جیسے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین.
یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تیسرا دن ہوا، سارا دن محنت مزدوری کی، شام کو کھانا تیار ہے، 3 دن ہو گئے، پانی کے ساتھ روزہ افطار ہو رہا ہے، کھانا تیار ہے، اب ہوا کیا؟ دروازے پہ دستک ہوئی، میں ایک قیدی ہوں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، جو اس کی محبت میں۔ اب اگر ٹائم تھوڑا ہے، کس کی محبت میں؟ یہ ہاضمیر کا اگر مرجعی بیان کروں نا کہ کس کی محبت میں؟ اس کی محبت میں، بس مختصر اللہ کی محبت میں، جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو مسکینوں کو جو ہے نا وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیسرا دن ہوا جی میں قیدی ہوں، کھانا چاہیے، سارا کھانا اٹھایا، اس کو دے دیا، پھر پانی کے ساتھ افطاری کی۔ اب ظاہر سی بات ہے 3 دن ہو گئے، کمزوری تو ہونی تھی، حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کہا کیا بات ہے، بڑے کمزور ہو گئے ہو، ساری بات سنائی، حضور مسکرائے، جبریل امین آئے، حضور نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، یہ ساری بات جب بتائی، حضور نے فرمایا جبریل آیا ہے، وہ کہتا ہے دروازے پہ آنے والا جو یتیم بن کے آیا وہ کوئی بندہ نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جو مسکین بن کے آیا وہ کوئی بندہ نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ جو قیدی بن کے آیا وہ کوئی بندہ نہیں تھا، فرشتہ تھا، آزمانے آیا تھا۔ تم اللہ کی رضا پہ، اللہ کی آزمائش پہ پورے اترے ہو۔ اللہ، اسے نبی کا گھرانہ کہتے ہیں، اسے علی کا گھرانہ کہتے ہیں، جو جنہیں اللہ آزمائے اور پھر آزمائش پہ پورے اترے۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں پہ بھی آزمائش تھی، پھر میدان کربلا میں بھی آزمائش تھی، تو نہ یہاں پہ ڈولے ہیں نہ میدان کربلا میں ڈولے ہیں۔ آج اسی مولا کائنات کا یوم شہادت ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر ہماری ماں نے تو ہمیں گھٹی پہ جو دی ہے نا، وہ مولا کائنات کی محبت کی دی ہے۔ اللہ، ہمارے دلوں کے اندر یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر مولا کائنات سے محبت نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہماری ماں نے ہمارے کانوں میں جو لوریاں سنائی ہیں نا، وہ بھی مولا کائنات کی اور سیدہ پاک کی محبت کی سنائی ہیں۔ اللہ، ہم محبت کرتے ہیں مولا کائنات سے، اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے، یہ ہمارا عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ تو تھوڑی حدیث سناتے ہیں، ہم پوری حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسھا، اس کی جو بنیادیں ہیں نا وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر حیطانھا، اس کی جو دیواریں ہیں نا وہ عمر ہیں، وہ عثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت ہے، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ صرف دروازے کا ذکر تو سارے ہی کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور بھائی دروازہ بھی تب لگتا ہے جب دیواریں ہوں، اور دیواریں تب بنتی ہیں جب بنیاد ہو، بنیاد نہ ہو تو دیوار نہیں بنتی، اور دیوار نہ ہو تو دروازہ نہیں لگتا، اور کمرہ تب بنتا ہے جب اوپر چھت بھی ہو۔ یہ پوری حدیث مبارکہ، شاید پہلے نہ کبھی کسی نے شاید یہ سنی ہو، یہ پوری حدیث مبارکہ یوں ہی ہے کہ ابو بکر، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر یہ علم کی جو عمارت ہے وہ پوری ہوتی ہے، ہم اسی علم کی عمارت سے پھر خیرات لیتے ہیں۔ تو یہ علم کے خیرات لینے کے لیے ہمیں کبھی جو ہے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے، کبھی سیدنا عمر پاک کے دروازے پہ، کبھی سیدنا عثمان غنی کے دروازے پہ، اور پھر مولا کائنات کے دروازے پہ۔ اللہ، تو یہ تو ہماری ماں نے ہمارے کانوں میں لوریاں جو ہے نا ہمیں سنائی ہیں کہ حضور کی آل سے محبت کرو گے تو پھر ہی کامیابی ہے، اگر نہیں کرو گے، حضور کے صحابہ سے محبت کرو گے تو کامیابی ہے، اگر حضور کے صحابہ سے بھی منہ پھیر لو گے تو پھر دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو آج مولا کائنات کا جو ہے نا یوم شہادت ہے، اور جس دن آپ کا یہ تلوار لگی تو پورے مدینے کے اندر کوہرام بپا ہو کہ یہ کیا، سوری کوفہ کے اندر۔ تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، حسب سابق، جو پہلے بھی میں کئی مرتبہ یہ عرض کرتا ہوں، جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے سب سے پہلے تو نا اصالِ ثواب کرنا ہے۔ مولا کائنات کو ہمارے اصالِ ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ وہ تو شہید بھی ہیں، پھر اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟
گھر میں افطاری کا سامان تو بنتا ہے نا، ہر گھر میں بنتا ہے، اسی کے اوپر فاتحہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں، کوئی ایک چیز اسپیشلی مولا کائنات کے نام پہ بنائیں، جو کل نہیں بنائی آج بنائیں، جو پچھلے روزوں میں نہیں بنائی آج بنائیں، مہمان آ جائے پھر بھی تو بناتے ہیں نا، اسپیشلی ایک چیز۔ بچے اب سوال کریں گے آپ سے، مما یہ پہلے کبھی نہیں چیز بنتی، آج کیوں بنی ہے؟ اب اللہ کرے میری اس بہن کو جس سے اس کے بچوں نے سوال کیا ہے، میری اس ماں کو جس کے بچوں نے اس سے سوال کیا ہے، اللہ کرے اس کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں مولا کائنات کی شان میں۔ جب بچے اس سے پوچھے کہ مما یہ کیوں بنایا، تو ماں کہے بیٹا یہ میں نے مولا کائنات کی محبت میں بنایا۔ پھر بچہ سوال کرے گا مولا کائنات کون ہے، پھر ماں بتائے کہ مولا کائنات کون ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی وہ لوریاں جو ہماری ماں نے ہمارے کانوں میں جو ہے نا وہ سنائی ہیں، آج کی ماں جب اپنے بچوں کے کانوں میں یہ باتیں ڈالے گی، پھر بچے بڑے ہو کے محب اہل بیت بنیں گے۔ یہ بڑا بہترین بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم عمل کوئی نہیں کرتے۔ ہم کتنی چیزیں دوسری بتا دیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا مولا کائنات کون ہے، مولا علی کون ہے، تو کس نے بتانا ہے؟ یہ ماں نے بتانا ہے، یہ باپ نے بتانا ہے، اور یہ بڑا موقع ہے آج، بتائیں اپنے بچوں کو، ایک تو اصالہ ثواب ہو جائے گا، دوسرا بچوں کے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا ہوگی۔ بس ہمارے کرنے کا کام جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ خالق کائنات نبی کی آل کا صدقہ، نبی کی اولاد کا صدقہ، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور مزید اللہ خالق کائنات بڑھائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔